دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اراکین جمعیت، ائمہ مساجد، آج کے اس بامقصد بارونق عظیم الشان اجلاس میں دور قریب سے تشریف لانے والے تمام معزز حاضرین، نوجوان دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ یہاں کھلے آسمان کے نیچے ٹھنڈے موسم میں بڑی دیر سے تشریف فرما ہے۔
مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے قیمتی دین کی باتیں بیان کی گئی، عمدہ خطابات آپ حضرات کے سامنے آئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے کچھ دین کی باتیں عرض کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں۔ میرے لیے آپ خاص دعا فرمائیں کہ اللہ پاک صحیح ٹھکانے سے کچھ کام آنے والی باتیں اللہ پاک مجھے کہنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی ریاست مہاراشٹر میں نومبر کے آخری ہفتے سے لگاتار مسلسل اصلاح معاشرہ کے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ان جلسوں کا اہتمام کر رہی ہے، اور ایسے جلسوں کا انعقاد جمعیت علماء کے زیر انتظام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ تقریباً اب سے 30 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور تقریباً پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ہر سال کسی نہ کسی انداز میں اصلاح معاشرہ کی یہ منظم تحریک چل رہی ہے۔ آخر جمعیت علماء نے دین کے بہت سارے عناوین سے الگ ہٹ کر اصلاح معاشرہ ہی کو اپنا مشن کیوں بنایا؟ اصلاح معاشرہ ہی کی فکر کو لے کر کیوں کھڑے ہوئے؟ اصلاح معاشرہ کے ہی سلسلے میں آخر یہ ہمارے اکابر جمعیت علماء کے ذمہ دار اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کی فکر تنہا جمعیت علماء کی فکر نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان جمعیت علماء کا اپنا بنایا ہوا طے کیا ہوا کوئی عنوان نہیں ہے، بلکہ اصلاح معاشرہ کی تحریک یہ ہر دور میں ہر زمانے میں آنے والے اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کی تحریک اور ان کا مقصد پیغمبری رہا ہے۔ کوئی بھی پیغمبر جس زمانے میں بھی آیا، جس علاقے میں بھی آیا، جس قوم میں بھی آیا، جتنی مدت تک کے لیے بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام نبیوں کی رسالت اور پیغمبری محدود تھی۔ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک مدت کے لیے
لیکن ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی پیغمبری کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی نبوت آفاقی ہے، ابدی ہے، صبح قیامت تک، دنیا کے آخری دم تک آپ کی نبوت کا سکہ چلتا رہے گا۔ آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت نافذ رہے گی۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں کسی بھی قسم کی رتی برابر کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے قوانین میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو، اس کے قوانین کو، اس کے احکام کو کوئی بدلنے والا ہے ہی نہیں۔ قیامت تک آپ کی لائی ہوئی شریعت نافذ اور جاری رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ میرے آقا نے خود فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جو ہر اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ترین ہے۔ جو دین آپ لے کر آئے، جس دین کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ نے اس دین کی اکملیت کا اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ خلاصے کے طور پر کہا جا سکتا ہے علم کے اعتبار سے کامل، اخلاق کے اعتبار سے کامل، شریعت کے اعتبار سے کامل، سیرت کے اعتبار سے کامل، صورت کے اعتبار سے کامل، نبوت کے اعتبار سے کامل ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات۔ علم کے اعتبار سے اتنے کامل فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا اور پچھلوں کا علم دیا گیا۔ اخلاق کے اعتبار سے اتنے کامل کہ خود اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بڑے اونچے عظیم درجے پر فائز ہے۔ نبوت کے اعتبار سے اتنے کامل، آپ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں سے آپ کی نبوت کا عہد لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اپنی پیغمبری کی جامعیت، کاملیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے،
آپ سے پہلے آنے والے کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، آپ سے پہلے آنے والے کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تم سب کا نبی ہوں۔ کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، کوئی مدین کے رہنے والوں کا نبی، کوئی کسی علاقے کا نبی، کسی نبی نے آپ سے پہلے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں تم سب کا نبی، تمام مخلوقات کا نبی، جنات کا نبی، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، زمین والوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، عربوں کا نبی، اجمیوں کا نبی۔ آپ نے اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں تم سب کا نبی ہوں، سب کے لیے اللہ پاک نے آپ کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا۔ جتنی دنیایں ہیں، جتنے جہان ہیں، جتنے عالم ہیں، اور ان تمام عالموں کا جو رب ہے، رب العالمین، ان تمام عالمین کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بڑا کامل مکمل بنایا۔ اگرچہ دنیا میں میری اور آپ کی زبان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر آتا ہے، خوبصورتی کی جب بات آتی ہے، حسن یوسف کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن سنو ذرا، حسن یوسف میں اور جمال محمد میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے حسن یوسف، ایک ہے جمال محمد۔ فرق یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا تھا، اس حسن کو دیکھنے والے دیکھ دیکھ کر پھر برابر بار بار دیکھنے کے متمنی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جمال محمد کا عالم کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا، دیکھنے والے کا کبھی من ہی نہیں بھرتا، دیکھنے والی آنکھیں کبھی سیر ہی نہیں ہوتی۔ وہاں کا تو عالم یہ ہے، یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، جتنا دیکھتے جائے دیکھنے کی آنکھ اتنی ہی زیادہ سلگتی بھڑکتی چلی جائے، کبھی بھی سیری نہیں۔ ضاعف اللہ بہ کل زمان عطشا، پیاس بجھتی ہی نہیں۔ کتنے حسین، کتنے خوبصورت۔ ذرا سنتے چلیے، ایک موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمر پر کپڑا کرتا بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے دھوپ میں بیٹھ کر صحن میں اپنی جوتیوں کی، اپنے نالین شریفین کی مرمت فرما رہے ہیں، اپنا کام خود کر رہے ہیں۔
امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر پڑی، آپ پسینہ پسینہ ہے، شمائل کی حدیث ہے، بتایا گیا ہے شمائل ترمذی میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العرق، آپ کو پسینہ بہت زیادہ نکلتا تھا، لیکن یہ پسینہ جس کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، آپ کے بدن مبارک سے نکلنے والا یہ پسینہ کیسا ہوتا تھا میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب کبھی آقا میرے یہاں میرے گھر تشریف لاتے، تھوڑی دیر آرام فرماتے، میں جلدی سے آپ کے لیے چمڑے کی چھال کا گدا بچھا دیتی، آپ کو پسینہ نکلتا تھا، چمڑے کی چھال کے گدے میں وہ جذب نہیں ہوتا تھا، میں ان پسینے کی بوندوں کو قطروں کو ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی، ہمارے خاندان سے محلے سے جب کوئی لڑکی دلہن بن کر رخصت کی جاتی بنا کر کی جاتی تو تھوڑا سا اس پسینے والی شیشی میں سے چھوا کر اس کو لگا دیتی، قسم خدا کی دنیا کا کوئی عطر اپنے اندر وہ خوشبو نہیں رکھتا تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ نے جب دیکھا اپنے سرتاج کو بھری دوپہر میں اپنی جوتیوں کی مرمت فرما رہے تو رہا نہ گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو نقشہ کھینچا، جو منظر کشی فرمائی، فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقد۔ اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل دے بیٹھی، آپ پر فریفتہ ہو گئی، بے خود ہو گئی، تو مصر کی عورتوں نے تانے دینے شروع کیے، ملامت کرنے لگی، کیسی باولی ہے زلیخا، دل بھی دیا تو ایک غلام کو۔ پتا چل گیا زلیخا کو کہ عورتیں مجھے ملامت کر رہی ہیں، میرے اس عمل پر مجھے تانے دے رہی ہیں، تو ساری ان لعنت کرنے والی ملامت کرنے والی عورتوں کو زلیخا نے اپنے گھر انوائٹ کیا، دعوت کی، دسترخوان بچھایا، پھل فروٹ لا کے رکھ دیے گئے، ہر پلیٹ میں ہر عورت کے سامنے چاقو چھری بھی رکھ دی گئی، اور تمام آنے والی عورتوں سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے ہاتھوں سے خود قاشے بناؤ، پھاکے کاٹو، اپنی من مرضی سے کھاؤ پیو۔ جب زنانِ مصر لگ گئی پھل تراشنے میں، زلیخا نے ان کے سامنے کو گزرنے کا اشارہ کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کو آئے، عورتوں کی نگاہیں پڑی حسن یوسف پر، ساری دم بخود ہو گئی، سکتے میں رہ گئی، اور یوں کہنے لگی قسم کھا کر، ماں کہنے لگی کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا ہے تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ پورا واقعہ
سورہ یوسف میں قرآن مجید میں موجود ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. جب نظریں گڑی کی گڑی رہ گئی حضرت یوسف کے حسن پر، آپ کے چہرے پر، ایسی بے خود ہوئی، چھری چلتی رہی، پتہ بھی نہیں چلا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. حضرت عائشہ کیا کہہ رہی؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہے جمال محمد کو دیکھ کر، لو سمعوا فی مصر اوصاف خطہ، اگر مصر والے سن بھی لیتے، دیکھنا تو دور کی بات، ان کے کانوں میں پڑ بھی جاتا، میرے آقا کے رخ و رخسار کے بارے میں سن لیتے اگر، تو ہرگز یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی خرچ نہ کرتے. آگے فرماتی ہیں لعابہ زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی. اے زلیخا کو ملامت کرنے والی مصر کی عورتوں، اگر تم میرے آقا کی مبارک پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی. سچی تو کہا کسی کہنے والے نے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں مصر میں تو عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹ لی تھی حسن یوسف کو دیکھ کر، اور یہاں مردان عرب نے اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے اعزا اقربا کو قربان کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی. بہت سارے واقعات ہیں جن کو اس وقت سنانا مقصود نہیں. یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ تمہیدی طور پر کچھ چیزیں، کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، کاہے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے تمہیں ایسا کامل نبی ملا، ایسا پیغمبر تمہیں ملا، ایسے فخر الرسل کی امت میں تم پیدا ہوئے، جن کے لیے اللہ پاک نے، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ کل کائنات بنائی، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوتیں ملی، جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی اور سورج کو گرمی ملی، جن کے صدقے میں ستاروں کو جھلملاہٹ ملی، جن کے صدقے میں زمین کو وسعت، پہاڑوں کو سلامت اور آسمان کو رفعت ملی، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی. اے لوگوں، تم اس اللہ کے محبوب نبی، اس نبی الانبیاء، اس امام الرسل، اس خاتم النبیین کی امت میں تم پیدا کیے گئے. کاہے کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا کام ہے تمہارا؟ کیا ڈیوٹی ہے تمہاری؟ کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ کیا کرنا چاہیے تم کو؟ اللہ پاک نے اس امت کو روٹی کمانے کے لیے، دکان چلانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، صرف ان کاموں کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، تمہاری پیدائش کا مقصد بہت اونچا ہے. جس کا نام بڑا اس کا کام بڑا، جس کا کام اونچا اس کا مقام اونچا، جس کا مقام اونچا اس کا انعام اونچا. ارے اللہ کے بندو، تمہارا نام بھی امت مسلمہ،
کس نے رکھا؟ کب رکھا؟ تمہارا نام مسلم، امت مسلمہ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس وقت رکھا جب وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور اللہ سے تمہیں مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے پروردگار میری نسل میں سے ایک امت بنانا، امت مسلمہ۔ حضرات علماء توجہ فرمائیں، ایمان والے ہم سے پہلے بھی آئے، وہ بھی مسلمان تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، وہ بھی مسلم تھے جو حضرت موسیٰ کو نبی ماننے والے، وہ بھی مسلم تھے، مومن تھے جنہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور خلیل مانا۔ لیکن دنیا میں کسی بھی نبی کے ماننے والوں کا نام امت مسلمہ نہیں رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ کی امت یہودی کہلائی، حضرت عیسیٰ کی امت نصرانی کہلائی، وہ بھی اللہ کے دین اسلام والے تھے، وہ بھی ایمان والے تھے، یہ بھی پہلوان، وہ بھی پہلوان، وہ بھی پہلوان، لیکن ہم نے پہلوان سے اس کو کہا، ان کو نہیں کہا۔ کیا بات؟ تم پیدا بھی نہیں ہوئے، تمہارا نام رکھا گیا۔ پیدا ہونے والی لاڈلی اولاد، شادی ہو گئی، بچے کی امید ہے 3 سال کے بعد میں بچہ گھر میں آنے والا، خوشی آنے والی، پہلے ہی سے نام طے کیے جا رہے، لڑکا ہوگا تو یہ نام، لڑکی ہوگی تو یہ نام۔ نانی کہتی ہے نہیں ہم تو یہ نام رکھیں گے، دادی کہتی ہے نہیں یہ نام رکھیں گے، ابا امی سوچتے ہیں کہ ہم یہ نام رکھیں گے۔ یہ امت اللہ کو اتنی لاڈلی امت کہ پہلے سے نام طے کیا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ جب تمہارا نام اتنا اچھا ہے تو کام کیسا ہونا چاہیے؟ پہلوانوں جیسا یا اپاہجوں جیسا؟ کام بھی تمہارا اللہ نے بتایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تن توڑ محنت کرو، جان توڑ محنت کرو، کوشش کرنے کا جو حق ہے ایسی کوشش کرو۔ کیا مطلب جہاد کا؟ دنیا آج جہاد کا غلط مطلب سمجھتی ہے۔ جہاد کا اصل مطلب اپنی مقصد کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیاری سے پیاری، قیمتی سے قیمتی چیز کی قربانی دینے کا نام جہاد ہے۔ اپنے حقیقی مقصد کو، اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے چاہے تمہیں کتنی سے پیاری چیز اس کی تم قربانی دے دو تو اس کا نام جہاد، کوشش۔ اللہ فرماتے ہوا اجتباکم، تمہیں اللہ نے ساری امتوں میں سے چھانٹ کے نکالا ہے۔ اجتبا یجتبی، چھانٹ کے نکالنا۔ کیلے کی موز کی دکان پر بہت سارے کیلے چھانٹ کے آپ نکال لیں، قیمت بڑھ جاتی ہے۔
50 روپے درجن نہیں ملیں گے، چھانٹ کے لوگے 80 روپے درجن ملیں گے۔ یہ قیمتی امت ہے، اللہ نے ساری امتوں میں سے اس امت کو چھانٹ کے نکالا اور یہ بتایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے اللہ پاک نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، دین بالکل آسان، الدین یسر۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اللہ فرما رہا ہے تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو۔ کاہے کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے بہترین امت ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی خیر خواہی کے لیے، تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے، تمام انسانوں کو راہ حق پر لگانے کے لیے، تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، تمام انسانوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، تمام انسانوں کی خدمت اور مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے تمہیں نکالا، برپا کیا، پیدا کیا ہے۔ للناس، بڑے مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اپنے اس اعزاز کو پا کر، ہم خیر امت ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ اچھا تمام امتوں میں بنایا، مگر اپنی ڈیوٹی بھول جاتے ہیں۔ ڈیوٹی کیا ہے بھائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دو چیزیں ہیں۔ پورے دین کا نچوڑ، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا تعارف، پوری شریعت کی ترجمانی دو لفظوں میں، پورا دین دو لفظوں میں۔ دین کیا ہے؟ کس چیز کا نام دین اسلام ہے؟ دو چیزوں کا، جن جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ان کے کرنے کا نام، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا، کرنے سے منع کیا، ان سے رکنے کا نام۔ یا اور بھی کچھ ہے بھئی دو چیزیں تو ہے نا۔ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، یہ کرو، سچ بولو، امانت داری اختیار کرو، نماز پڑھو، اچھا سلوک کرو، ماں باپ کا احترام کرو، چھوٹوں میں شفقت کرو، ہمیشہ سچ بولو، بدعہدی نہ کرو، اور دیکھو غیبت نہ کرنا، کسی کو ستانا مت، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو پریشان مت کرنا، کسی کا حق نہ چھیننا، کسی پر ڈاکہ مت ڈالنا، کسی کا دل مت دکھا دینا، توڑ دینا، یہ نہ کرنے کے کام۔ پورے دین کا نچوڑ ہم اچھی نسلے کی وجہ سے گلا بھی خراب رہتا ہے، بھاری بھاری آواز رہتی ہے، کوئی دوا دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے دوا دے دی، کہا کہ دیکھو ٹھنڈی چیزیں مت کھانا، ٹھنڈا شربت مت پینا، کولڈ ڈرنک مت استعمال کرنا، لیمو کے چٹخارے مت لینا۔ فائدہ کب ہوگا؟ دوا کا اثر کب ہوگا؟ دوا اپنا کام کب کرے گی؟ اس وقت
جبکہ ہم دوا بھی استعمال کریں اور جن چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا ان کا ہم پرہیز بھی کریں. ہم نے دوا تو استعمال کی، پرہیز نہ کیا تو دوا بھی بے اثر ہو جائے گی، دوا پھر اپنا کام نہیں کرے گی. بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی بعض حالات میں اپنی مولویانہ طالب علمانہ زبان میں کہوں تو یوں کہوں، کبھی کبھی جلب منفعت سے زیادہ دفع مضرت مقدم ہوتی ہے. آپ کی زبان میں سمجھا دوں، کبھی کبھی بعض حالات میں نفع حاصل کرنے سے زیادہ اہم نقصان سے بچنا ہوتا ہے. ذرا بتاؤ مجھے مسئلہ، نماز پڑھنا نفع کا کام ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، نفع کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں. سامنے سے سانپ نکل آیا، میں نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اسے یاد کر رہا ہوں، سامنے سے سانپ آ گیا، کوئی موذی جانور آ گیا، تکلیف دینے والی کوئی چیز آ گئی، تو کیا کرو گے بتاؤ؟ نیکی والا کام نماز پڑھنے کا اس کو جاری رکھو گے یا پھر نیت توڑ کر پہلے سانپ کا پھل کچلو گے؟ بتاؤ بھائی کون سا کام کرنا چاہیے؟ چلو آپ نہ بتاؤ، یہ علماء بتائیں گے. علماء بتائیں گے کہ مسئلہ یہ ہے، اگر نمازی کے سامنے سانپ نکل آئے نیت توڑ دے، پہلے اس موذی کا کام تمام کرے. یہ مسئلہ ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی عورت گھر میں نماز کی نیت باندھ رکھی ہے اور کچن میں سے سالن کے جلنے کی بو آنے لگے تو اس کے لیے جائز ہے کہ نیت توڑ کر اپنی دیگچی کو جا کے سنبھال لے. یقیناً جلب منفعت، فائدہ اٹھانا، لیکن جب دو چیزوں کا مقابلہ ہو، ادھر نیکی ادھر بدی سے بچنا، تو پہلے بدی سے بچنے کی پرواہ کرو، نیکی پھر دوبارہ نیت باندھ کر پھر بھی کی جا سکتی ہے. اگر سانپ نے حملہ کر دیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے وہاں کے مقدر سے ہمیں لڑا رہے ہو، تقدیر میں جو ہے وہ ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، مقدر پر یقین ہے نا، ہونا بھی چاہیے. تقدیر پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تار پکڑوں گا تو بچ جاؤں گا؟ کیوں بھائی؟ بجلی کا تار جس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، کون سا ایسا ہے اس مجمع میں کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا میں پکڑوں گا تار؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اسباب کو اختیار کرنا توکل کے، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے.
اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنی جگہ پر اسباب کو اختیار کرنا۔ کوئی صاحب آئے، مولانا آپ دیوبند سے آئے، ماشاءاللہ بڑے مرکز سے آئے، بڑی جگہ سے آئے، دعا کر دو اللہ ہمیں بھی ابا بنا دے، کوئی لڑکا دے دے۔ بہت اچھی بات، دعا کریں گے۔ اچھا بتاؤ شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ یہ شادی تو ابھی ہوئی نہیں۔ ارے واہ، شادی ہوئی نہیں، گھر والی کا منہ نہیں دیکھا، ابا فلم بننا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے پہلے شادی کر، گھر والی کا منہ دیکھ۔ یقیناً عقیدہ ہے اللہ پاک کسی اسباب کا محتاج نہیں، وہ بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے، اس نے دیا ہے، وہ بغیر ماں کے بھی دے سکتا ہے، اس نے دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، مگر نظام خداوندی دنیا میں اس کا دستور اسی طرح چل رہا ہے کہ شادی سبب بنتی ہے، مرد و عورت کی ملاقات سبب بنتی ہے اولاد کے وجود میں آنے کا۔ ہم ذلت کے اسباب اختیار کریں گے تو ذلت ملے گی، عزت کے اسباب اختیار کریں گے عزت ملے گی۔ مقدر کا بہانہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے، اس کا نام کیا رکھا جائے؟ جہالت یا ضلالت یا کوئی اور تیسرا نام؟ جلسہ ہے اصلاح معاشرہ، اپنے رہن سہن، اپنی زندگی کی آنے جانے والی سانسیں، اپنے رہن سہن کا قرب و جوار، اپنے رہن سہن میں پیش آنے والی چیزیں، ان کی مرمت کرنا، ریپیرنگ کرنا، درست کرنا، ٹھیک کرنا، ان میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی۔ کیا جس طریقے پر ہمارے یہاں بچوں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اب سے 60-70 سال پہلے بھی اسی طرح ہوتی تھی؟ کیا اللہ کے نبی جن کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اسلامی شریعت جس کو ہم نے تسلیم کیا ہے، ہم خیر امت کہلائے ہیں، پرکھنے کے بھئی دو موقع ہوتے ہیں، کسی کو پرکھنا، دوست کو، اپنے کو، غیر کو، دشمن کو، دو موقع، وفاداری جانچنے کے، دوستی کو پرکھنے کے، ایک خوشی کا، ایک غمی کا۔ خوشی کے موقع پر جو اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو نہ بلائے، ہمیشہ شکایت رہتی ہے، بعضوں کی تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے، میاں نکاح کر لیا، ولیمہ بھی کر لیا، پوچھا تک بھی نہیں، کارڈ بھی نہیں بھیجا۔ آج کے سماج کی بات کر رہا ہوں۔ اگر نہیں یاد کیا، دوستی غیریت میں، اجنبیت میں بدل جاتی ہے، بول چال الیک سے الیک بند ہو جاتی ہے۔ سچی دوستی نہیں تھی بھئی، ہوتی تو ضرور یاد کرتا تو ہمیں۔ غمی کا موقع، ابا چلے گئے، گھر میں کوئی بات ہو گئی، آج کل تو موبائل کا زمانہ، یار بتایا تک نہیں تو نے، فون تو کر دیتا، ہم بھی تو آ جاتے تیرے غم میں شرکت کے لیے، تیرے ابا کی جنازے کی نماز میں۔ اگر ایسے موقع پر بھی نہیں پوچھا تو شکایت رہتی ہے۔ ہم اپنی خوشی کے موقع پر خالہ، پھوپھی، مامی، خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، دور کا رشتہ دار، قریب کا جاننے والا، ہر ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، پوچھ پوچھ کر، گھر کی بوڑھی اماں جان سے، دادی جان سے، کوئی رشتہ دار پرانا ادھر ادھر پڑا ہوا کہیں رہ نہ جائے، لڑکے کی شادی، اکلوتے بیٹے کا بیاہ، سب کو بلائیں گے، سب کی دعوت کریں گے، خوشیاں منائیں گے۔ حتیٰ کہ مجھے معاف کیجئے گا، جا کا
ماحول یہاں کی اصطلاح تو میں جانتا نہیں، اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو۔ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی میں بہن کی ضد، بھیا کی شادی میں ایسا جوڑا بناؤں گی، پوری کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں میں کسی دھوبی، نائی یا بھنگی کام کرنے والے تو سال بھر خدمت کرتے ہیں، گھر کے کام کاج میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی آ جاتا، خوشی کا موقع ہے صاحب۔ میں تو بڑے انتظار میں تھا، بیٹی کی شادی کی انتظار کر رہا تھا، آج تو 500 روپے سے کم لینے کا نہیں، بہت خرچہ، دے دو سے بھی، چلو خام خواہ پتہ نہیں کہاں کہاں کہے گا، اگر نہ دیا کہ مانگے تھے دیا نہیں، 500 دے دیں گے اس کو بھی۔ ہم اپنی خوشی کے موقع پر دھوبی کو، نائی کو، بھنگر کو، مانگنے والے کو، ضد کرنے والے کو، ہر ایک کی بات کو پورا کرتے ہیں، ہر ایک کو یاد کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کوئی خوشی کا موقع آیا کہ نہیں؟ یقیناً آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، یقیناً خود آپ نے اپنی شادیاں کی، نکاح کیے، لیکن ان سب سے بڑی خوشی میرے اپنے سوچ کے اعتبار سے، غلط ہو تو اصلاح ہو جائے گی، کہ سب سے بڑا خوشی کا موقع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تھا جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ ابھی ہمارے مولانا محسن صاحب ندوی اس شعر کو سنانے کے لیے پورا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، عرش دیکھا، ماورائے عرش دیکھا، اور وہاں پہنچے جہاں جا کر جو گھر سے ساتھ لے کے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آگے جانے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ شیخ سعدی کی زبان میں اگر کہوں، یوں کہا کہ چدر دوستی مخلصم یافتی، عنانم جو صحبت چرا تافتی۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے، جبریل تو گھر سے لے کے مجھے آیا، کیا میری دوستی پر تجھے بھروسہ نہیں؟ میری دوستی پکی نہیں، تو مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ بات حضور دوستی کی نہیں ہے، آگے جانے کی مجھ میں ہمت نہیں، چلوں گا تو میرے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں گے، آگے تو آپ جائیں۔ حضور گئے، کہاں گئے؟ اللہ کے دربار میں، کوئی تیسرا نہیں، اللہ ہے۔ اللہ کے دربار میں آئے تو کیا لے کے جائیں؟ بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ تفصیل لکھی ہے، بعض میں جو میں بیان کر رہا ہوں، سب میں نہیں ہے، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں 3 چیزوں کا ہدیہ پیش کیا: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ پاک نے 3 کے بدلے 3 ہی نعمت عطا فرمائی: السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا تحفہ، سلام کی نعمت، رحمت کی نعمت، برکت کی نعمت۔ فرق دیکھیں تھوڑا سا، میں اور آپ ملتے ہیں ایک دوسرے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی ہے کم از کم تم 3 کے اوپر سلام۔
اتنا بڑا جلسے میں یہ ہزاروں کا مجمع ہے، میں کہہ دوں السلام علیکم، سب کے لیے سلام ہو گیا۔ آپ کہیں گے اکیلے کو جب سلام کرتے ہیں تو پھر السلام علیکم کا مطلب؟ اگر آپ مجھ اکیلے کو کہیں راستے میں مل جائیں، میں آپ کو مل جاؤں، میں آپ سے کہوں السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہے تجھ پر سلام اور تیرے ساتھ رہنے والے 2 فرشتے کرامن کاتبین کو سلام۔ اکیلا کبھی کوئی نہیں رہتا، 2 فرشتے تو ساتھ میں رہتے ہیں، نام عمل لکھنے والے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو سلامتی کا تحفہ دیا ہے، السلام علیکم، اللہ نے نہیں فرمایا، تحیات میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، السلام علیکہ، اے محبوب تنہ تنہا اکیلے صرف اور صرف آپ کی ذات کو سلام، اس لیے کہ جب افضل الملائکہ حضرت جبرائیل جو افسر ہے فرشتوں کے سردار، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو بیچارے کرامن کاتبین تو پتہ نہیں کہاں رک گئے ہوں گے بیچ ہی میں، اکیلے آپ ہیں۔ اللہ نے سلامتی کا، سلام کا تحفہ میرے آقا کو دیا ہے۔ جب آپ کو یہ چیز ملی السلام علیکہ، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، جو سلام تو نے مجھے دیا، سلامتی کا تحفہ تو نے مجھے عطا فرمایا، میں تیرے دیے ہوئے سلامتی کے تحفے کو تنہا اپنے لیے نہیں، السلام علینا، میں اپنی پوری امت پر، تمام تیرے نیک بندوں پر اس کو تقسیم کرتا ہوں، اور اس سلام میں سب کو میں شریک کرتا ہوں، اور یوں فرمایا السلام علینا، تنہا مجھ پر نہیں، ہم پر اور تیرے سارے نیک بندوں پر۔ کیوں بھئی؟ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ خوشی کے موقع پر رکھا۔ اب ہم بتائیں کہ ہم نے اپنی خوشی کے موقع پر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا؟ دنیا کو یاد کیا، سیاسی قائد کو بلایا، بہت بڑے تاجر کو بلایا، بہت بڑے مالدار کو انوائٹ کیا، فلاں فلاں کو دعوت نامہ بھیجا، لیکن یہ بتاؤ نبی والوں، قرآن والوں، نبی پہ ایمان رکھنے والوں، نبی کی امت میں پیدا ہونے والوں، کیا تم نے اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں، اپنی شادیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا؟ سب کو یاد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کرنے کا مطلب، نبی پاک علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا، دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان کے مطابق چلتے رہو گے، تو پھر دنیا کی کوئی گمراہی، دنیا کی کوئی باطل طاقت، کوئی گمراہ طاقت تمہیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ۔ آج میرے محترم بزرگوں، زیادہ دیر تک لمبی بات عرض کرنے کی ہمت، روزانہ یہی سلسلہ ہے، آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کی بستیوں میں۔ دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ میری گلے کی تکلیف کو دور فرمائے۔ آپ کی محبت، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہات کام آ جاتی ہے، ورنہ تو تقریر سے پہلے بالکل بھی گلا آدمی سوچتا ہے کہ یہ کرے گا کیا تقریر، جا کر اس سے بولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ میں اور بھی عرض کرتا، باتیں بتاتا، لیکن ابھی یہ سلسلہ باقی ہے اور لگاتار چل رہا ہے، اور یہ نہیں کہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو گھر جا کے آرام کریں گے، یہاں سے پہنچیں گے پھر کہیں کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، حالات کو بھی سامنے رکھو، وقت کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھو،
آج دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، فضول خرچی سے پیسہ بچا کر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو تعلیم کے ہتھیار سے مسلح کرو۔ یہ ایجوکیشن وار کا زمانہ ہے۔ آج کی لڑائی تلوار سے زیادہ تعلیم کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ یہ پیسہ بچاؤ، غریب یتیم بچیوں کی شادیوں کا انتظام کرو، ان کے ہاتھ پیلے کرو، فضول خرچی مت کرو، پیسہ بچاؤ۔ غریب نادار جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، ان کی تعلیم کا انتظام کرو۔ یہ نالی میں اپنی گاہی کمائی مت ڈالو۔ بعضی شادیوں میں بہت سارا کھانا نالیوں میں اتنا ڈالا جاتا ہے، اتنا ڈالا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی رپورٹیں تو یہ ہے کہ دلی وغیرہ شہروں میں جتنا کھانا برباد ہوتا ہے، اگر اس کھانے کو بچا لیا جائے تو دلی میں کوئی روٹی مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ ایسا بھی دیکھا بعض علاقوں میں، حیدرآباد وغیرہ میں بھری ہوئی بریانی کی پلیٹ ایک لقمہ کسی نے اٹھایا، اب اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو ڈسٹ بن میں جا کر کے الٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی روزی کی اس قدر بے حرمتی۔ یہ جو حالات ہیں نا، جو آفتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اندھیرا ہے، جو قدم قدم پر دقتیں نظر آ رہی ہیں، جو رات دن کانوں میں بڑی بھیانک دل دہلا دینے والی خبریں آتی ہیں، یہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم سدھر جائیں، دنیا سدھر جائے۔ ہم مسلمان اسلامی اخلاق کے ساتھ، نبی والے اخلاق کے ساتھ اگر زندگی گزارنے لگے، میں پورے یقین اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز تمہیں پریشان کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بھی تو ایمان والے تو تھے بھائی، جن کے لیے دریا بھی رک جاتا تھا، لہریں بھی ان کی تحریر کو پڑھ لیتی تھی، جن کے لیے جنگل میں رہنے والا شیر، درندہ پھاڑ کھانے والا، صحابہ کرام کے سامنے آگے گردن جھکا کر چلتا ہے اور صحابہ کو رستہ بتاتا ہے۔ کون تھی؟ کون سی طاقت تھی بھائی؟ وہ سب نبی کے سچے شہدائی تھے، ان کی زندگیوں میں دین تھا۔ آج ہمارے بیچارے جماعت والے جہاں جاتے ہیں گلی گلی گشت کر رہے ہیں، کائے کے لیے؟ نماز کو چلو بھیا، نماز کے لیے آؤ مسجد چلو بھیا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا نماز کے لیے گشت کرنا پڑتا تھا؟ جو مسلمان ہوتا تھا نمازی ہوتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا سچا ہوتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا امانت دار ہوتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا نبی کے طریقے کا شہدائی ہوتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا نبی کی سنتوں کا پابند ہوتا تھا، جو مسلمان ہوتا تھا رتی برابر اسلامی احکام سے ذرا سا بھی الگ نہیں ہوتا تھا، مکمل اس کی زندگی میں دین تھا، تو روم و ایران کی طاقتیں بھی کانپتی تھی، دریا کی لہریں بھی حکم مانتی تھی، ان کے تابع فرمان رہتی تھی، اور ہر جگہ جدھر جاتے کامیابی ان کے ہم رکاب ہوتی تھی۔ اسلام کا جھنڈا ہر طرف پھیلے لے رہا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔
ہم تو آج اسلام کے نام پر ایک داغ کی طرح نظر آتے ہیں. ہماری وجہ سے بعض لوگ اسلام کی طرف آتے آتے ہمارے رویہ کو دیکھ کر واپس ہٹ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں تو اسلام کچھ ہے، مسلمانوں کی زندگی میں کچھ ہے. یہ تو ہمارے جیسے ہی نہیں. ہم شراب پیے یہ بھی پیتے ہیں، ہم جھوٹ بولے یہ بھی بولتے ہیں، ہم ڈنڈی مارتے یہ بھی مارتے ہیں، ہم بے ایمانی کرتے یہ بھی کرتے ہیں، ہم ناچتے یہ بھی ناچتے ہیں، یہ بھی فلاں کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. کیا فرق ہے بھئی؟ ان چیزوں کو تو دیکھے گا نا آدمی. تو میرے محترم بزرگوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے. ہمارے اکابر علماء یہاں تشریف فرما ہے. حضرت مولانا مفتی روشن صاحب دامت برکاتہم اول دن سے جب سے میں یہاں مہاراشٹر میں ہوں روزانہ اپنے مدرسے کے کام سے اپنے مدرسے آتے ہیں اور روز آنا پھر یہ میرے ساتھ کسی جلسے میں موجود ہوتے ہیں. ہر روز 600 500 کبھی 400 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. 300 کلومیٹر چل کر میرے پاس اور رات کو جلسہ کر کے پھر 250-300 کلومیٹر سفر کر کے اپنے مدرسے کے کام اپنے دیگر کام ان کو انجام دیتے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں میں برکت فرمائے، ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت لگائے، ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر اللہ پاک سایہ فگن فرمائے. تو محنت وعدہ لیا آپ سے مفتی روشن صاحب نے، آپ سے نہیں لیا، ہر جگہ والوں سے لیا. اگر مفتی روشن صاحب کے سامنے جن نوجوانوں نے وعدہ کیا ہے، آج یہ میرے خیال میں 7واں 8واں دن ہے، ہر جگہ سب سے زیادہ نوجوان تو کھڑے ہوئے نظر آئے بغیر جہیز کی شادی کے لیے بالاپور میں. آدھا مجمع کھڑا ہوا تھا وہاں. تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ ان بیچاروں کی بے بسی دکھائی دے رہی ہے. یہ کھڑے ہو کر جہیز لیں گے نہیں لیں گے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن انہوں نے اتنا ضرور بتا دیا کہ ہمارے شہر میں اکثر لوگ غیر شادی شدہ ہیں. ترس آیا ان کے اوپر، سمجھا نہیں؟ تو بھئی اگر سارے ہر جگہ والے نوجوانوں بات میں نکاح کرتے ہیں، نکاح اجتماعات میں قبولیت وہاں بزرگوں کے سامنے، اور پھر آ کر گھر پر وہی منورنجن وہی اپنا سب کچھ، تو اللہ پاک آپ نے کتنی محنت کی واقعی، کہاں سے چل کے آئے ہمارے نوجوان، کتنی محنت کر کے جلسے کو سجایا. وہاں جہاں ہمارا قیام ہے وہاں سے لے کر یہاں دیکھو بھیڑ، نوجوانوں کی محبت. اللہ تعالیٰ اس محبت میں اور ترقی عطا فرمائے. اللہ ان سب نوجوانوں کی جوانی کو سلامت رکھے اور ان کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ پاک ان کو بھی پوری فرمائے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ ان سب کو نیک بیوی عطا فرمائے. اور مان جو کھڑے ہو کے کہا کچھ غیر شادی شدہ بھی نظر آئے ان سے کہہ رہے کہ میں بعد میں نپٹوں گا. مولانا ذاکر صاحب کہہ رہے بعد میں نپٹوں گا. اللہ خیر کرے بھائی، کیا کریں گے. تو خیر اب یہ جلسہ اتنا اہتمام کیا، محنتیں کی، دوڑے بھاگے، اس سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے، تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤ گے یا فری میں پلہ جھاڑ کے جاؤ گے؟ کیوں بھائی اتنی محنتوں کے بعد کچھ نہ بھی لا تو کیا فائدہ ہوا؟ ارے یہاں سے پلے باندھ کے جاؤ کہ انشاءاللہ اللہ کے حضور ہم یہ اقرار کرتے ہیں بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تعین کے، کہ ہم سب مسلمان اپنی زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی مکمل طریقے پر کوشش کریں گے اور انشاءاللہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. وعدے کو پورا کرانا یہ اللہ کا کام ہے. آپ وعدہ کیجئے تو صحیح، ارادہ کیجئے تو صحیح. جب ارادہ کر لو گے اللہ بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا.
اللہ ارادوں کے ساتھ ہے، نیتوں کے ارادوں کے ساتھ. جب تک نیتوں کے ارادے نہیں ہوں گے تو اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں آنے کی. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہے، علماء دین، فقہاء اعظام، ان کی بات مانو. اور اگر کبھی ان کی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے، آپس میں تو میں کرنے لگ جاؤ، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن حدیث کو دیکھ لو اٹھا کے، یہ جو بات کہی مولویوں نے ٹھیک کہی، یہ غلط کہی، جو فیصلہ کیا غلط کیا کہ صحیح کیا، جو انہوں نے رہنمائی کی غلط کی کہ صحیح کی. فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ یا رسول آپ کا امتی اور آپ کا انکار. اللہ کی مانو. ہم اللہ کے رسول کو تو خوب مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بہت کم مانتے ہیں. رسول اللہ کو بھی ماننا اور رسول اللہ کی بھی ماننا، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا، تب انشاءاللہ کامیابی تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، منتظر ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی، خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی، اپنے بال بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے جو احکامات ہیں، نبی کی جو تعلیمات ہیں، ان کے مطابق ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ اور نیک معاشرہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.